السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد فاروق بٹ، میرا آپ کا ہم سب کا یوٹیوب چینل تھنک پیٹرنس۔ آج ہماری بات ہوگی ایک بہت ہی حساس موضوع پہ، اور وہ حساس موضوع ہے کہ یہ جنگ جو بظاہر رکی ہوئی نظر آ رہی ہے، آنے والے دور میں کون دوبارہ شروع کرے گا۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ جنگ جو ہمیں رکی ہوئی نظر آ رہی ہے، آنے والے دور میں یہ کون شروع کرے گا، انڈیا یا پاکستان؟ ہم دونوں کو مختلف طریقے سے انالائز کریں گے، اور ہم اپنے تجزیے کی بیس کے اوپر پھر آخر میں جا کے یہ نتیجہ نکالیں گے کہ یہ کون شروع کرے گا۔ ہم سٹارٹ کریں گے انڈیا سے، اور جب ہم انڈیا سے سٹارٹ کریں گے تو ہم تھوڑا سا ماضی میں جائیں گے، 2019 تک۔ ہم 2019 سے آگے چلتے ہیں۔ 2019 میں انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا، جیسے آج اس مرتبہ کیا، تب بھی ایسے کیا تھا۔ کوشش ان کی یہ تھی کہ آئیں بالا کوٹ پر حملہ کریں اور چلے جائیں، اور انہوں نے ایسے کیا۔ رات کو آئے، اپنا پیل اور ڈراپ کیا، اپنا یہاں پہ اپنے میزائل پھینکے اور واپس چلے گئے۔ پاکستان کا جانی اور مالی نقصان تو نہ ہوا، ایک کوا مرا، کچھ درخت جو ہیں وہ ٹوٹ گئے، لیکن پاکستان نے اس بات کو ہضم نہیں کیا۔ پاکستان نے انڈیا کے آپریشن بندر کے مقابلے میں آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ جو ہے وہ لانچ کیا۔ پاکستان نے انڈیا کے 2 طیارے گرائے، ایک پائلٹ کو پکڑا، اور انڈیا نے خود اپنا ایک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ مار گرایا۔ اب تھوڑا سا ہم یاد کریں، انڈیا نے اس وقت بھی یہ حملہ اس طرح کیا کہ ہم کو بڑی وار میں نہ چلے جائیں، کسی بڑی لڑائی کا یہ پیش خامہ نہ بن جائے، اور انہوں نے رات کے اندھیرے میں وار کرنے کے بعد یہ ایزیوم کیا کہ پاکستان اس کا جواب نہیں دے گا، اور بڑی طاقتیں انڈیا کے ساتھ مل جائیں گی، اور ہم یہ کہیں گے کہ ہم وار آن ٹیرر جو ہے وہ ہم نے کیا ہے، ہم نے دہشت گردوں کے ٹھکانے پہ حملہ کیا ہے، اور یہ ہمارا لیجٹمیٹ ایک حق ہے کہ جہاں دہشت گردوں کے ٹھکانے ہوں گے ہم وہاں پر حملہ کریں گے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کو 2019 میں بھی منہ کھانی پڑی۔ لیکن یہ ساری باتیں تو ہم بار بار دہراتے ہیں، اس کا اصل نتیجہ کیا تھا؟ اس کا اصل نتیجہ یہ تھا کہ اس وقت بھی انڈیا کے ذہن میں کہیں دور ایک بات پوشیدہ تھی کہ ہم کمزور ہیں۔ ہم کمزور ہیں سے مراد انڈیا کمزور ہے۔ انڈیا کو پتا تھا کہ ہماری ایئر فورس پاکستان کے مقابلے میں کمزور ہے۔ ایک، انہوں نے رات کو حملہ کیا چھپے ہوئے۔ نمبر 2، آئے، ہتھیار گرائے اور دوڑنے کی۔ پھر جب پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا اور یہ بتایا کہ دن میں بھی حملہ کیا جا سکتا ہے، اور بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے آس پاس میزائل مارے، اور انہیں بتایا کہ ہمارے نشانے کتنے پکے ہیں، اور ہمیں نہیں ضرورت کہ ہم آپ کے علاقے میں آئیں، ہم اپنے ہی علاقے سے اسٹینڈ آف ویپنز کے ذریعے آپ کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس دوران جب انہوں نے پاکستانی طیاروں کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، اور کوشش کی کہ انہیں مار گرائیں، تو پاکستانی شاہینوں نے جو پہلے سے ہی طے کر کے گئے ہوئے تھے ان کا شکار کیا۔ اب 2 طرح کی ہزیمت انہیں برداشت کرنی پڑی۔ ایک تو وہ جو اپنا ٹارگٹ بنا کے آئے تھے رات کو، وہ اچیو نہیں ہو سکا، اور دوسرا جو ان کے طیارے گر گئے وہ ان کے لیے باعث شرمندگی۔ اب ہوا کیا، اسی شرمندگی کو وہ 6 سال تک پالتے رہے، اور 6 سال کے بعد 2025 میں دوبارہ ان کا دل کیا کہ ہم ایک دفعہ پھر کریں۔ لیکن اس مرتبہ انہوں نے کیا کیا؟ اس مرتبہ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اسٹینڈ آف ویپنز کا استعمال کیا۔ اسٹینڈ آف ویپنز کے استعمال آپریشن بندر کی ناکامی کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سبق سیکھتا اور دوبارہ اس طرح کا کام نہیں کرتا، لیکن 6 سال بدلے کے آگ میں جلنے کے بعد انڈیا نے یہ کیا کہ ہم دوبارہ پاکستان پہ حملہ کرتے ہیں۔ اس دوران پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان نے اس دوران جو سب سے اچھا کام کیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ اس دوران جو ہم نے جہاں جہاں پہ ہماری سیکیورٹی میں گیپ سے ہم ان کو فل کریں۔ 2020 میں پاکستان نے کیا کیا؟ چائنا کے ساتھ مل کر الیکٹرانک وارفیئر کے حوالے سے اپنا ایک سسٹم ڈیولپ کرنا شروع کر دیا، جس کا ایڈوانٹیج کیا ہوا کہ کوگنیٹو الیکٹرانک وارفیئر میں
پاکستان کو بہت زیادہ بوسٹ ملا، اور یہ وہی بوسٹ ہے جو ہم نے 2025 کے واقعے میں دیکھا۔ آپریشن بندر کی جب ہم بات کرتا ہوں 2019 کی بات کرتا ہوں، تب بھی آپ نے سنا ہوگا اور آپ کو یاد ہوگا یہ بات کہ پاکستان نے ان کا ٹوٹل رڈار اور کمیونیکیشن سسٹم جو ہے وہ جیم کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کا MiG 21 پاکستانی ایئر سپیس میں داخل ہوا اور MiG 29 بھی، ان کے MiG 29 MiG 30 جو ہیں، ان تمام کا آپس میں کمیونیکیشن جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور ان کا MiG 29 بھی ہم نے مار گرایا، اور پھر ہم نے ان کا MiG 21 بھی جو ہے وہ گرایا، اور انہوں نے اسی حوالے سے مس کمیونیکیشن میں اپنا ہی ایک ہیلی کاپٹر مار گرایا۔ تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو الیکٹرانک وارفیئر میں پاکستان نے اس وقت کامیابی حاصل کی تھی، اس کے نتیجے میں پاکستان نے آپریشن بندر کو ناکام بنایا اور پاکستان نے فتح حاصل کی۔ لیکن پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان نے اس کی بیس کے اوپر اپنے آپ کو مزید بہتر کرنا شروع کیا، اور پاکستان نے چائنا کے ساتھ مل کر الیکٹرانک وارفیئر میں مزید بہتری جو ہے وہ اختیار کی، اور اس کا نتیجہ ہم نے 2025 میں دیکھا۔ اب انڈیا نے یہاں پہ آپریشن سندور لانچ کیا۔ اچھا، آپریشن سندور لانچ کرنے میں بھی دیکھیں وہی اسٹریٹجی دوبارہ، کہ پہلے سے ہی ہارے ہوئے دل کے ساتھ، اور پاکستان کو یہ کہا کہ ہم نے دہشت گردانہ جگہ کے اوپر حملہ کیا، دہشت گردوں کے مراکز پہ کیا، ہم نے جو کام کیا یہ نان ریٹیلیٹری ہے، کہ یعنی کہ ہم نے ایسا کام کیا کہ آپ کو اس کی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان نے کہا جناب یہ جو ہم نے آپ کے 6 طیارے گرائے ہیں نا، یہ نان ریٹیلیٹری نہیں ہے، یہ ریٹیلیٹری ہی ہے۔ جب آپ ہماری ایئر سپیس، ہماری سرحدوں کو وائلیٹ کریں گے اور یہاں پہ آپ اپنے ہتھیار پھینکیں گے تو ہم چپ ہو کر نہیں بیٹھیں گے۔ پوری دنیا نے پاکستان کو یہ کہا کہ جب آپ نے 6 اور 7 کی رات کو اچھا بھلا نقصان کر دیا انڈیا کا، تو اب آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ بار بار جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے۔ پاکستان کا موقف ایک ہی تھا کہ بنیا جو ہے یہ سیدھی بات نہیں مانتا، یہ اپنی مار کھا کے ہی بیٹھے گا، اور اگر ہم نے آج اس کو چھوڑ دیا تو 4 دن بعد اس نے یہ پھر دوبارہ ڈرامہ کرنا ہے۔ انڈیا نے پرابلم انڈیا کو یہ ہوئی کہ اس نے مس کیلکولیٹ کیا۔ مس کیلکولیشن اس کی یہ تھی کہ جیسے اس نے 6 جگہ پہ حملہ کیا، میزائل فائر کیے ہیں، اور میزائل بھی اس نے اپنی سرحدوں کے اندر رہتے ہوئے فائر کیا اپنے جہازوں سے، تو پاکستان بھی ایسے ہی کرے گا کہ یہ بھی سٹینڈ آف ویپنز استعمال کرے گا، اپنی سرحدوں میں رہے گا، اور یہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا۔ 8 تاریخ کو بھی اس کا خیال یہ تھا کہ پوری دنیا نے کیونکہ پاکستان کو روکا ہوا ہے، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک ڈرونز کا اور میزائلز کا اس پہ حملہ کرتے ہیں، تاکہ ہم ان تمام لوکیشنز کا ہمیں پتہ لگ جائے جہاں پہ ان کے رڈارز ہیں، جہاں پہ ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں، کیونکہ یہ دفاع کریں گے اور اپنے میزائل لانچ کریں گے ہمارے ڈرونز کے اگینسٹ اور ہمارے میزائلز کے اگینسٹ، تو ہم ان کے لوکیشنز کا پتہ کرا لیں گے، اور اس طرح ہم جب بھی پاکستان ہم پہ ریٹیلیٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم پریمپٹیو، یعنی کہ ہم پہلے ہی اس پہ وار کر کے اور اس کے یہ سارے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہیں اور میزائل ڈیفنس سسٹم ہیں ان کو ناکارہ بنا دیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے پاکستان کی عزت رکھی، اور پاکستان نے بہت ہی اچھے طریقے سے ان کے تمام میزائلز اور ڈرونز کو روکا، اور جس میں پاکستان نے اپنے مین جو ایئر ڈیفنس اور میزائل سسٹمز ہیں ان کو یوز ہی نہیں کیا۔ لیکن جو انڈیا نے 8 تاریخ کو پاکستان پہ حملہ کیا، تو پاکستان نے اسے بتا دیا تھا کہ اب اس کا جواب آئے گا۔ چکلالہ بیس پہ حملہ، سرگودا بیس پہ حملہ، رفیقی بیس پہ حملہ، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ اگرچہ نقصان بہت کم ہوا پاکستان کا، لیکن پاکستان نے پھر 10 تاریخ کو انہیں جواب دیا۔ اب جب 10 تاریخ کو انہیں 26 لوکیشنز کے اوپر جواب ملا، وہ جواب اتنا سادہ نہیں تھا جتنا ہم لوگوں کو نظر آتا ہے۔ مجھے اور آپ کو تو شاید ایسے لگتا ہے کہ جیسے پاکستان نے ان کا S-400 میزائل سسٹم جو ہے اینٹی میزائل سسٹم اور ایئر ڈیفنس سسٹم وہ تباہ کیا۔ ان کے 26 جگہ کے اوپر جو بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تھے، جو ایئر فورس کے بیسز تھے، جو ایمونیشن ڈپو تھے، جو ان کی آئل کے ریزروز تھے، اور جو مختلف ان کی
انسٹالیشنس تھیں آرمی سے ریلیٹڈ اور ایئر فورس سے ریلیٹڈ، ان کو تباہ کیا ہے، اور یہ ڈر گیا اور اس نے سیز فائر کی طرف آ گیا۔ لیکن ناظرین ایک بات یاد رکھیں، صرف یہی ایک چیز نہیں تھی، اصل چیز وہی تھی کہ جو پاکستان نے الیکٹرانک وارفیئر میں ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ پاکستان نے 10 تاریخ کو الیکٹرانک وارفیئر کا ایک ایسا نیا چیپٹر کھولا کہ جسے دنیا دیر تک پڑھتی رہے گی، اور اس سے آنے والی زندگی میں قومیں جو ہیں وہ سیکھیں گی کہ الیکٹرانک وارفیئر ایک ایسے ملک نے جسے ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا جاتا تھا کیسے لڑی، اور کیسے انڈیا کو چاروں شانے چت کیا۔ اسی موضوع پر ہم انشاءاللہ بات کو آگے بڑھائیں گے۔ 10 منٹ تقریباً مکمل ہو گئے ہیں، تو اسی بات کو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہماری ویڈیو ہے اس میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔